علیکم، احمد سمرو۔ بھارت نے پاکستان کے تمام بڑے شہروں سمیت کئی علاقوں کو نشانہ بنایا، ڈرون بھیجے۔ 12 کے قریب بھارتی ڈرونوں نے پاکستان کے اندر آ کر حملہ کرنے کی کوشش کی، میزائل چلانے کی کوشش کی، لیکن اس میں 10 میزائل جو ہیں، 10 ڈرون جو ہیں بھارت کے، وہ ناکام بنا دیے گئے۔ تناؤ بڑھ گیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت انتہائی اہم اجلاس جاری ہے اس وقت، اور اس اجلاس میں کیا فیصلہ کیا جائے گا، کیا طے کر رکھا ہے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوجی کمان نے، میں نے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان باضابطہ رابطہ بھی ہوا ہے۔ ایک طرف جنگ چل رہی ہے، بھارت مسلسل پاکستان کے خلاف جارحیت کر رہا ہے، اور پاکستان مسلسل صبر اور تحمل کے مظاہرے کے ساتھ ساتھ اپنا دفاع بھی کر رہا ہے۔ یعنی ابھی تک پاکستان نے پلٹ کر وار نہیں کیا بھارت پر، لیکن وہ وار ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، جواب دیا جا سکتا ہے، اور کرارا جواب دیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں ہونے والی میٹنگ سے کہ میں جو طے ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن کچھ انفارمیشن جو پہنچ چکی ہیں ہمارے تک کہ کیا سوچا جا رہا ہے کل رات سے یا آج صبح سے جو کچھ تناؤ بڑھا ہے اس کے بارے میں۔ رات گئے تک ہم تقریباً صبح تک یہاں بیٹھے رہے اپنے دفتر میں کہ کوئی صورتحال جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے دوبارہ۔ اسی دوران خبریں آتی رہیں کہ جی امرتسر میں کوئی دھماکے ہوئے ہیں، پھر یہ انڈین میڈیا اعلان کرتا رہا کہ جی وہاں پر پاکستان نے حملے کیے۔ پھر یہ خبر تھی کہ آج رات لاہور ہائی الرٹ پر ہے، کراچی ہائی الرٹ پر ہے، اور جو دشمن ہے وہ لاہور اور کراچی کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو وہ رات کو تو خیر کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی، اور یہ بھی تھا کہ پاکستان بھی، ہم نے بھی لاک کر دی ہیں ٹارگٹس انڈیا کی طرف، اور وہاں پر جو خاص طور پر ان کی جو دفاعی جو صلاحیت ہے اس کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ تو وہ ٹارگٹ لاک، میزائل تیار، صرف اور صرف حکم اور بٹن دبانے کی دیر۔ تو میزائل بھی اڑیں گے، جہاز بھی اڑیں گے، اور پھر جواب دیا جائے گا۔ یہ صورتحال، یہ خبریں ہمارے تک پہنچ رہی تھیں۔ لیکن صبح سے خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ پہلی خبر آئی کہ جو ہے وہ اپنا گھوٹکی داد لغاری، وہاں پر ایک ڈرون جو ہے وہ گرا ہے۔ پھر چھور کے علاقے میں تھر پارکر والی سائڈ پر، عمرکوٹ والی سائڈ پر، وہاں پر ڈرون گرا۔ پھر پتہ چلا کہ لاہور میں ڈرون حملے ہوا، بلکہ لاہور والا تو کامیاب ہو گیا، ظاہر ہے میزائل داغا اس نے، بعد میں مار گرایا کیا۔ راولپنڈی، چکوال، گجرانوالا، مطلب یوں کہ جیسے چاروں طرف سے ہماری جو تینوں سرحدیں ہیں اس میں نشانہ باندھ کے انڈیا نے ڈرونز پاکستان کی طرف بھیجے۔ مطلب اگر راجستھان والی سائڈ سے، ظاہر عمرکوٹ اور گھوٹکی راجستھان والی سائڈ، لاہور، گجرانوالا پنجاب کا بارڈر جو ہے، اور میں کوئی دفاعی ماہر تو نہیں ہوں، لیکن جو راولپنڈی والا ہے وہ یقیناً مقبوضہ کشمیر والی سائڈ سے، ایون سیالکوٹ لائن آف کنٹرول کے اس پار مقبوضہ کشمیر سے یا ورکنگ باؤنڈری سے، تو جو پاکستانی اور انڈیا سرحد اور ایل او سی یا ورکنگ باؤنڈری ہے، وہاں ہر طرف سے انڈیا نے پاکستان کے اوپر جارحیت کی۔ لیکن ظاہر پاکستان کی افواج، پاکستان کا ڈیفنس سسٹم چوکنا تھا، اور ڈرون بہت اونچی فلائٹ پہ ہوتا ہے، تو 14 ڈرون جو ہیں وہ 12 میں سے 10 ڈرون مار گرائے گئے، اور 2 جو ہیں وہ نشانے پر، ایک تو نشانے پر لگا جو لاہور والا تھا، لیکن جو دوسرا گھوٹکی والا تھا وہ کسی جا کر ویرانے میں گرا، میانوں میں، اور وہاں ایک شخص جو ہے وہ دیہاتی شخص جو کھیتوں میں کام شام کے لیے نکلا ہوا تھا، محنت کش، وہ شہید ہوا اور 4 زخمی ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو اس حوالے سے بریفنگ دی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور پھر مجموعی طور پر جب سے یہ اپنا 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب سے جب سے حملے شروع ہوئے، تو اس وقت سے مجموعی طور پر پاکستان نے 25 ڈرون مار گرائے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اسرائیلی ساخت کے ہیروپ ڈرون ہیں۔ اور 25 ڈرونوں کا مار گرایا جانا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جس طرح رفائل کا مار گرایا جانا دنیا کی جنگی تاریخ یا جدید جنگی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ فرانسیسی ساخت کا رفائل، جو جس کا پرائیڈ تھا کہ اس کو کوئی نہیں مار سکتا،
اس کی پھرتیاں، اس کی آنیاں، اس کی چانیاں، اس کا سسٹم، اور وہ اس کی طرف آنے والا جو ہے نا وہ میزائل یا وہ لاک ہو جاتے ہیں، وہ اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی چھو نہیں سکتا، لیکن 3 بار گرائے۔ ایک کی تصدیق پہلے فرانسیسی کمپنی نے کی، بھارت تو کہہ رہا تھا نہیں جی ہمارا تو ایسا کچھ نہیں ہوا، بھارتی میڈیا، لیکن بعد میں پھر ان کو بھی کرنا پڑی کہ ہاں جی ہمارا ایک گرایا گیا، لیکن 3 کی تصدیق بھی، اور 3 کے جو ملبہ اور نشانات وہ بھی سامنے آ گئے ہوئے۔ تو آج کی جو صورتحال ہے اس پر DGISPR نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے انہوں نے بتایا کہ جی لاہور، چکوال، راولپنڈی، اٹک، بہاولپور، چھور، میانو یعنی گھوٹکی ڈیرکی کا علاقہ، گجرانوالا اور کراچی میں 12 مقامات پر ہیروپ ڈرونز بھیجے بھارت نے، اور جنہیں پاک فوج کے چوکنا اہلکاروں نے بروقت کارروائیاں کرتے ہوئے تباہ کیا۔ تباہ ہونے والے بھارتی ڈرونز کا ملبہ متعلقہ علاقوں میں موجود ہے، تصویریں موجود ہیں اور ہر ایک چیز پڑی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح وہ کوئی AI جنریٹڈ چیزیں نہیں ہیں، پورا کا پورا ملبہ جو دیہاتی لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں وہاں پر اور کمنٹری کرتے ہوئے بنائی ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ اپنا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لاہور میں پاک فوج کے 4 افسران زخمی ہوئے، یعنی لاہور میں انہوں نے پاکستان کی دفاعی جو ہے کوئی جگہ تھی دائرہ چھاونی، وہاں پر انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی، حملہ کیا ہے۔ میانو میں ایک سویلین شہری شہید ہوا ہے، یعنی وہ جو گھوٹکی والا میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ 6 اور 7 کو بھارت نے پاکستان پر حملے کی غلطی کی، جس کا اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ہندوستان عقل مندی کے تمام راستے کھونے کے قریب ہے، بھارت کو رات گئے کیے گئے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا گیا، وہ 6 اور 7 کی۔ تو باقی انہوں نے وہ ڈیٹیل بتائی ہے، اور بعد میں ایک جو پریس ریلیز DGISPR کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اس ساری صورتحال کے حوالے سے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ افواج پاکستان کی سافٹ کل ٹیکنیکی اور ہارڈ کل ہتھیاروں سے، یعنی ٹیکنیکلی نقصان پہنچانا، ناکام بنانا، اور ہتھیاروں سے مارنا، سافٹ کل اور ہارڈ کل سے اب تک 25 اسرائیلی ساخت ہیروپ ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ اب تک 6 اور 7 کو بزدلانہ جو حملہ ہوا تھا اس میں جو جدید ہتھیار استعمال کیے گئے، ساتھ ساتھ ڈرونز کا استعمال بھی کیا گیا تھا، تو 25 ڈرونز اب تک مار گرائے گئے ان 3 دنوں کے دوران جو بھارت نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اب اس ساری صورتحال میں فضائی آپریشن تھا، کل تھوڑی دیر کے لیے جہازوں کو اجازت دی گئی تھی کہ جی وہ فلائٹ کریں، لوگ مسافر پریشان ظاہر ہے، لیکن آج پھر یہ جو ڈرون آئے ہیں انڈیا کے، اس کے بعد آج پھر فضائی آپریشن جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے اجلاس میں، اس پر آنے سے پہلے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ظاہر ہے کوئی سورسز سے نہیں ہے یہ بات، یہ باضابطہ بتائی گئی ہے ہمارے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے، کہ پاکستان اور انڈیا کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرس ہیں، یعنی ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آپ کو پتہ ہے جو چارج دیا گیا ہے DGISI جنرل عاصم صاحب کو، عاصم ملک صاحب کو، اور ادھر سے اجیت دوول جو ہے ان کو، وہ قومی سلامتی کے مشیر ہیں مودی کے، انڈین حکومت کے۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے ترک ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا ہے کہ ساری جنگی صورتحال کے دوران دونوں سیکیورٹی ایڈوائزر کے درمیان رابطہ بھی ہوا ہے۔ ظاہر ہے ابھی بھی جو میں دیکھ رہا تھا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ پاکستان کو اور انڈیا کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی صلاح دے رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تو جو پہلگام کا جو واقعہ تھا، جس کو بنیاد بنا کر انڈیا نے یہ سارا کچھ کیا تھا، وہ واقعہ جو ہے وہ تو اس پر تو پاکستان نے آفر کی تھی کہ جی آئیں اپنا تحقیقات کے لیے بیٹھتے ہیں، ہم تیار ہیں تحقیقات کرنے کے لیے، آپ کسی بھی غیر جانبدار انٹرنیشنل فورم پر آئیں۔ لیکن کیونکہ یہ طے تھا کہ انڈیا جو ہے یہ طے کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں نے ایک انٹرویو کیا، ظاہر ہے جو جنگی صورتحال کی وجہ سے میں نہیں آپ کو سنا سکتا، وہ میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آج میں وہ انٹرویو آپ کی نظر آپ کے سامنے رکھوں۔ اس انٹرویو میں اور اس کے بعد اس طرح کی جو انفارمیشن میرے پاس آئی تھی کہ انڈیا جو ہے بڑے عرصے سے سنتاس معاہدے کے پیچھے پڑا ہوا تھا، وہ پاکستان کی جو باقی دریں ہیں اس کی ان پر نظر تھی، تو وہ چاہتا تھا کہ جی جو عالمی ثالث ہے وہ بیچ سے ہٹ جائے اور ہم آپس میں بیٹھ کے، یعنی پھر میں منمانی کروں، بدماشی کروں، جب کوئی عالمی ثالث نہیں ہوگا بیچ میں
جو کہ اب اگر بغلیار ڈیم اپنا جو تھا سائز، جو الوکیٹڈ سائز تھا معاہدے کے مطابق، سنتاس معاہدے کے مطابق، اسے سائز بڑا کر دیا، پونڈ سائز کا بڑا کر دیا، اس کی ہائٹ بڑی کر دی. یعنی رن آف ریور پر تو وہ بنا سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ اسٹوریج کیپیسٹی بڑی نہیں کر سکتے جس سے دریاؤں کا پانی رکے. یہ کشن گنگا کا معاملہ تھا. تو وہ انڈیا کوششیں کر رہا تھا کہ اس کو جو ہے وہ اس میں ترمیم کی جائے. تو وہ اب کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو پھر یہ پہلگام واقعہ، اس کے بعد آنن فانن اگلے دن سندھو طاس معاہدے کو معطل کرنا، کہ پلاننگ پرانی تھی، منصوبے بنا کے بیٹھا ہوا ہے انڈیا. اب وہ سندھو طاس معاہدہ اگر معطل رہے گا لمبے عرصے کے لیے تو پھر وہ وہاں پر کنسٹرکشن یا یہ جو ڈیمز بنے ہوئے ان کی سائز بڑھا دے گا، جس طرح ہم نے منگلا کی بڑھائی تھی. منگلا ریزنگ آپ کو پتہ ہے ہوئی تھی، اس میں اسٹوریج کیپیسٹی بڑھ گئی تھی. تو یہ کر سکتے ہو شاید انڈیا، یا اس کا ارادہ یہ ہو، یا نئے جو ان کے پروجیکٹس ہیں ان پر کام شروع کریں. تو بات تو سامنے آ گئی کہ پاکستان نے آفر کی تھی کہ بھئی آپ بیٹھ کر بات کریں نا، ہم تیار ہیں، آپ ثبوت لے کر آئیں کسی نیوٹرل فورم پر. لیکن کیونکہ ارادہ کچھ اور تھا، جنگی ہیجان برپا کرنا، مودی نے اپنی مقبولیت بڑھانی تھی ہندوتوا کے وہ جو انتہا پسند نظریات کے حامل لوگوں میں، اور پھر پاکستان کا پانی بند کرنا تھا. تو لہٰذا وہ نیوٹرل فورم پر نہیں آیا. اب جو دنیا کہتی ہے کہ جی دونوں بیٹھ جائیں، کل ٹرمپ بھی کہہ رہے تھے رات گئے کہ جی ٹھیک ہے دونوں بیٹھ جائیں نا، آپس میں بیٹھ کر بات کر لیں، میرے دونوں دوست ہیں تو بات کریں آپس میں، مسئلے کو خود حل کریں. تو پاکستان تو ہر وقت تیار رہا ہے، ہر صورت تیار رہا ہے. تو اب وہ جو رابطہ ہوا ہے اجیت دوول کا پاکستان کے سلامتی کے مشیر، یعنی دونوں کا آپس میں جو رابطہ ہوا ہے، تو کیا وہ بات چیت کے ذریعے صورتحال بہتر ہوگی؟ یعنی ڈار صاحب جب یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت وہ ڈرون پاکستان کی طرف بھیج رہے تھے. تو یہ ایک صورتحال عجیب و غریب ہے. اور دوسرا، اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت جو اجلاس چل رہا ہے، اس میں قومی سلامتی کے متعلق ڈسکشن چل رہی ہے. اہم وفاقی وزراء اور اپنا قومی سلامتی کے اداروں کے جو حکام ہیں وہ اس میں شریک ہیں، مشاورت ہو رہی ہے. کل وزیر اعظم صاحب نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں افواج پاکستان کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت کہیں بھی انڈیا کے خلاف جو انڈیا کو جواب دے سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں. اختیار انہوں نے دے دیا تھا کہ فیصلہ وہ کریں گے. پھر کل وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں تقریر کی تھی، اور تقریر جلد بازی میں وہ چلے گئے تھے، تو شاید وہ باتیں وہ نہ کر سکے جو کہنی تھی، جواب دینے کی بات، جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کی بات، کیونکہ وہ آگے ایک جنازے میں انہوں نے جانا تھا. تو بعد میں قوم سے خطاب میں انہوں نے پھر جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کی بات کی تھی، انڈیا کے ارادوں کو خاک میں ملانے کی بات کی تھی. یعنی اس کا اگر میں آپ کے سامنے نچوڑ رکھوں وزیر اعظم صاحب کے قوم سے خطاب کا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جواب دیں گے، ہم پلٹ وار، جس کو کہا جاتا ہے نا انڈین میڈیا میں کہا جا رہا ہے پلٹ وار، ہم پلٹ کر وار کریں گے. ہم حساب ابھی ہم نے برابر نہیں کیا، دانت کھٹے کیے لیکن حساب برابر ہم کریں گے. تو اس لیے جو ہے وہ آج قومی سلامتی کا جو اپنا قومی سلامتی کے متعلق جو امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، اس میں آخری اجازت، کیونکہ بہرحال یہ جو ابھی تک پاکستان اگر جواب نہیں دے رہا، لوگ سوال کر رہے ہیں ابھی بھی کہ جی کیوں جواب نہیں دے رہے، یہ ڈرونز کیسے آ گئے، یہ ہو گیا ہوگا. لیکن جنگ جوش اور جذبے کے ساتھ ساتھ حوصلے سے لڑی جاتی ہے، اور جنگ میں ایک ٹائم پر سارے محاذ نہیں کھولے جاتے جو انڈیا کھول چکا ہوا ہے. اور پھر پاکستان نے فیصلہ کر چکا ہوا تھا کہ جی ٹھیک ہے فیصلہ آپ کا ہے جنگ کا، جنگ ختم کیسے ہوگی یہ فیصلہ ہم کریں گے. تو اب اس طرف ظاہر میں بدقسمتی کا لفظ استعمال کروں گا، کیونکہ جنگ جو ہے وہ کسی صورت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی. جتنا اوائڈ کیا جا سکے جنگ سے کیا جانا چاہیے، لیکن گلے پڑ جائے تو لڑنی بھی چاہیے. اگر گلے پڑ گئی جنگ نہ لڑے تو بزدلی ہوتی ہے، ظاہر ہے، تو پھر آریا پار پھر لڑنی پڑتی ہے. تو وہ صورتحال مجھے لگ رہا ہے کہ آج اسلام آباد میں یہی کچھ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جو چیزیں، جو ٹارگٹس سیٹ کیے گئے ہیں، لاک کیے گئے ہیں، ان ٹارگٹ کو اب نشانہ بنایا جائے. یہ فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہوا ہے، اجازت شاید درکار ہو، حکمت عملی سوچنی ہو کہ اب کس طرح سارے محاذوں کو پہ لڑا جائے. تو وہ جو ہے وہ
دیکھا جائے گا آج کے اجلاس میں، فیصلہ تھوڑی دیر تک آ جائے گا۔ ممکن ہے کہ آج کی رات پاکستان جو ہے وہ کڑا جواب دے، کھرا اور کرارا جواب دے انڈیا کو۔ وہ جو آپریشن سندور کے نام سے پاکستان پر حملے کیے گئے کہ انہوں نے کہا کہ جو اپنی سہاگنوں کے سندور ہم نے اجاڑنے نہیں دینے مزید، یہ اس کا بیسیکلی ہے تھیم۔ عمران شفقت صاحب نے بتایا تھا، بعد میں انڈین میڈیا دیکھا تو یہی لگ رہا ہے، یہی بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سندور ہم مزید سہاگنوں کے مانگے مزید اجڑنے نہیں دیں گے، یہ ان کا مطلب ہے۔ لیکن سہاگنوں کو ودوا جو ہے، بیوہ جو ہے، وہ تو جنگیں کرتی ہیں۔ اور میرے جو انڈین سننے والے ہیں ان کو میں صرف یہ یاد کرا رہا ہوں، یہ صرف اس طرف نشاندہی کرا رہا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ انسانیت کا دشمن کون ہے، انسانیت کا قاتل کون ہے، لوگوں کو مذہب، رنگ، نسل میں تقسیم کون کر رہا ہے، کون ہے جس نے گجرات میں ہزاروں مسلمان مروائے تھے، کون ہے جس کے ہاتھوں عیسائی، دلت، سکھ محفوظ نہیں ہے، کون ہیں جس سے اختلاف کرنے والے جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں۔ ظاہر ہے وہ مودی ہے، مودی اور مودی کے پیروکار، RSS کے لوگ جو تلواریں لے کے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی سندور مانگ نہیں اجڑنے نہیں دیں گے، اس لیے آپریشن سندور ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جو تلواریں لے کے آپ کی دھرتی کا سینہ چیر رہے ہوتے ہیں، خون بہا رہے ہوتے ہیں آپ کی دھرتی پر، دھرتی ماتا پر، آپ کی دھرتی ماتا پر، گلے کاٹ رہے ہوتے ہیں اپنے انڈینز کا، یہ دیکھ کر کہ مسلمان ہے، یہ دیکھ کر کہ یہ چھوٹی ذات کا ہندو ہے، یہ دیکھ کر کہ یہ سکھ ہے، یہ دیکھ کر کہ یہ عیسائی ہے، تو وہ کون ہے؟ سندور سب کے مانگے، سب کی سلامت رہیں، سہاگ سب کے سلامت رہیں اور سب سہاگن رہیں ہر طرف، یعنی انسان گھر نہ اجڑے، انسانیت نہ اجڑے۔ لیکن آپریشن سندور کا نام رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو آتنکی ہے، وہ جو ڈھونگی ہے، وہ جو ہتھیارہ ہے، وہ جو خون سے ندیاں بہانا چاہ رہا ہے، وہ جو اس پورے خطے کے 2 ارب آبادی کی خون سے ہولی کھیلنا چاہ رہا ہے مودی، اس کو ضرور آپ پہچانیں۔ ورنہ آپریشن سندور اس نے ایک کور دیا ہے، نام دیا ہے، لیکن وہ اجاڑ سب سہاگنوں کے مانگے اجاڑ رہا ہے، وہ گھر اجاڑ رہا ہے، وہ انڈیا کو ودوائیں دینا چاہ رہا ہے، وہ اس خطے کو خون میں لال کرنا چاہ رہا ہے، رکت بہانا چاہ رہا ہے لوگوں کا۔ اس پر آپ نے ضرور سوچنا ہے، آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ میں خاص طور پر اپنے انڈین سننے والوں کو کہہ رہا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ